میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں سید مریم جس وقت پیدائش ہوئی سید مریم کی میہنہ کے ہاں بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی بیٹی سید حنا نے اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی کہ خدا بندہ یہ تو بیٹی ہے۔ میہنہ کو قدرت کی طرف سے کہا گیا یہ تو آپ کو پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، آپ جس وقت منت مانگ رہی تھی ہمیں تو اس وقت پتہ تھا کہ آپ کو بیٹی دینا ہے یا بیٹا۔ اب سید حنا کے دماغ میں یہ بات کہ بیٹا اکیلے سفر کر سکتا ہے، مردوں کے اندر وقت گزار سکتا ہے، مسافری برداشت کر سکتا ہے، عورت خلقتاً و فطرتاً جو ایک کمزور ہے وہ مردوں میں رہنا اس کے لیے مشکل، اکیلے سفر کرنا مشکل، وہ کیوں کر بیت المقدس کی خدمت کر پائے گی؟ ان کے خیال کے اندر یہ آیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے میہنہ کو پیغام بھیجا کہ میہنہ آپ کے دل دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی، آپ کے ذمہ ہے اپنی منت کو پورا کرنا، اسے رنگ لگانا، اسے قبولیت سے سرفراز کرنا، اس سے کام لینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ کے ذمہ صرف اپنی منت کو پورا کرنا۔ میں درخواست کرتا ہوں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی منت کو قبول کیا، اور قبول کرنا بھی اچھا، یہ اس کا میں نے تعبیر کی کہ اسے رنگ لگانا اور قبول کرنا یہ ہمارے ذمہ رہا۔ میرے بھائیوں، اب سید مریم کے والدہ کے لیے کوئی اشکال نہ رہا کہ یہ قدرت کا حکم ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تم اس چکر میں کیوں؟ تمہارے ذمہ ہے کہ اس بیٹی کو لے جا کر بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر کے آؤ، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، سید مریم بالکل معصوم بچی، والدہ نے ان کو گود کے اندر لیا اور چلی بیت المقدس۔ اس وقت بیت المقدس میں رہنے والے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، اور آپ علماء ہیں، سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ وہ اس وقت بیت المقدس کے محتمم، متولی، خطیب، امام، جانشین، جو چاہیں آپ الفاظ استعمال کریں، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس کا تمام تر نظم سیدنا زکریا سے متعلق تھا، اور حضرت زکریا اللہ رب العزت کے نبی ہیں۔ برادران ذرا توجہ کریں، اگر حضرت سیدنا دیکھیں ماحول ہے بیت المقدس کا، زمانہ ہے سیدنا زکریا کا، نماز پڑھنے والے سارے صحابی ہیں حضرت زکریا کے، حضرت زکریا نبی ہیں، تو اس وقت ان کے پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے تھے بیت المقدس کے معتکفین اور وہاں پر نماز پڑھنے والے مصلی حضرات، یہ سارے کے سارے کلہم صحابی ہیں حضرت سیدنا زکریا کی۔ میں اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں
کہ آپ دوستوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ذرا اس ماحول میں، جس ماحول میں سیدہ مریم کو اللہ کے حکم پر ان کی والدہ لے کر گئی تھی، وہ ماحول کیا تھا؟ ماحول بیت المقدس کا، زمانہ سیدنا زکریا کا، نماز پڑھنے والے سارے سیدنا زکریا کے بولو اس ماحول میں حضرت سیدہ مریم کو لے کر گئی ان کی والدہ، اور جا کر کہا کہ انہیں اس معصوم بچی کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی خاطر لے کر آئی ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں پر اس سوال پر قرآن مجید نے گواہی دی کہ وہاں پر اس ماحول میں ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال تھا ایہم یکفل مریم کی کفالت کون کرے گا؟ آدمی ہے 1000، بچی ہے 1، اب تقسیم کرنے سے تو رہے۔ آدمی ہے 200، بچی ہے 1، کون ایہم یکفل مریم کی کفالت کون کرے گا؟ جاگ رہے ہو؟ قرآن مجید رحمت عالم کو خطاب کر کے کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت، سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ان میں موجود نہیں تھے جس وقت کہ وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے۔ یہ قلموں کو ڈالنا کیا ہوا؟ جاگ رہے ہو؟ قلموں کو ڈالنا کیا ہوا؟ برادران میں درخواست کرتا ہوں آپ توجہ کریں، آدمی امیدوار بہت سارے، مائی مریم اکیلی سب کو دینا ممکن نہیں، کسی ایک کے سپرد کی جائے گی۔ طے ہوا کہ تم سارے پورا اندازی کر لو۔ آج کل آپ حضرات کی پورا اندازی ہوتی ہے کمپیوٹر پر، 1,00,000 2 لاکھ نام لکھ کر ڈال دیے گئے، اتنے آدمیوں کی پورا اندازی کرنی ہے، نام باہر آئے، کمپیوٹر کو دبا دیتے ہیں، وہ نام باہر نکال دیتا ہے، یہ کامیاب ہو گئے، جن کے نام میں نکلے وہ ناکام۔ اس سے پہلے پورا اندازی یہ تھی، ایک ڈرم بڑا پلاسٹک کا لوہے کا، اس میں بہت سارے نام لکھ کر اسے بند کر دیا جاتا، بجلی کے ساتھ اس طرح کر کے اسے چلایا جاتا، ساری پرچیاں اندر مکس ہو جاتی، بٹن دباتے جتنے نام باہر آ گئے یہ کامیاب باقی رہ گئے۔ میرے بھائیوں، سیدہ مریم کے اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک لوٹے میں، ایک برتن میں 50 60 100 نام ڈال دیے گئے، ان کو اس طرح ہلایا گیا اور وہ نام مکس ہو جاتے۔ کسی بچے کو کہتے کہ ہاتھ ڈال کے اس میں 10 پرچیاں نکال دیں، وہ بچہ پرچیاں نکالتا جاتا، نام پڑھتے جاتے، یہ کامیاب ہو گئے۔ آج کل کمپیوٹر پر، اس سے پہلے وہ ڈرم میں الیکٹرانک کے ذریعے، اس سے پہلے لوگوں میں
میرے بھائیوں، اس سے پہلے ایک اور بھی طریقہ تھا قرآن اندازی کا، جاگ رہے ہو؟ اسے قرآن مجید نقل کرتا ہے، اور وہ یہ کہ بیت المقدس کے قریب میں ایک نالا کھالا پانی بہنے کی جگہ، چھوٹی نہر، کوئی نام دے دے، وہ چل رہی تھی، چشمے کا پانی ہے، چل رہا ہے، موجیں، موج میں وہ بھرا ہوا نالا پر نالا جا رہا ہے۔ کہا یہ گیا کہ آپ آئے اور اپنی اپنی قدموں کو اپنی اپنی قدموں کو اس میں ڈالے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اے محمد عربی، ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت کے یہ کلمے ڈالی گئی، اب کلمے ڈالی جا رہی ہے قبلہ، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ جائے، جدھر کو پانی جا رہا ہے قلم بھی ساتھ جا رہی ہے، یہ بھائی مریم کی کفالت نہیں کر سکتا۔ مریم کی کفالت وہ کرے گا جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے سینے کو چیر کر ادھر کو جائے جدھر سے پانی آ رہا ہے۔ اتنی واضح قرآن اندازی جس پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا کہ گڑبڑ کر دی گئی، خیانت کر دی گئی، اس میں جو ہے وہ طرفداری کی گئی۔ اب یہ قرآن اندازی سارے آئے، کلمے، جاگ رہے ہو؟ نہ آپ کے مارکر کا وہ دور تھا، نہ آپ کے پارکر کا وہ دور تھا۔ اس زمانے میں کانے کے ساتھ خشک کانا، اسے ادھر سے بھی کاٹا ادھر سے بھی کاٹا، یوں کر کے خراشا تراشا قلم بنائی، دوات کے اندر ڈالا اور لکھنا شروع کر دیا۔ لکھتے کیا تھے؟ یا سیدنا زکریا کی احادیث کو لکھتے تھے یا تورات کی تفسیر کو لکھتے تھے۔ مکتب بیت المقدس لکھنے والے صحابہ دور سیدنا زکریا کا، یہ کانے کی اپنی قلمیں لے کر آؤ، قلم وہ جس سے سیدنا زکریا کی حدیث لکھی جا رہی ہے یا سیدنا موسیٰ کی تورات کی تفسیر لکھی جا رہی ہے۔ آپ آئے اور آ کر اس بہتے پانی کے اندر اپنی اپنی قلموں کو ڈالیں۔ برادران، جس نے قلم ڈالی، قلم جھومتی جھانکتی، نعرے لگاتی، رچ کرتی، ادھر کو چلی جدھر کو پانی جا رہا ہے۔ باری آئی نا سیدنا زکریا کی، انہوں نے قلم ڈالیا، نامعلوم کہ قدرت نے ان کے قلم کے ساتھ اپنی قدرت کا کون سا سٹیمر لگا دیا۔ ادھر قلم ڈالی، قلم نے رخ الٹی جانب کو کیا، پانی کے سینے کو چیر کے ادھر کو جا رہی ہے جدھر سے پانی آ رہا ہے۔ برادران، ابھی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ رب کریم کی
نوازشات کا میں نے وہ باب شروع نہیں کیا۔ سیدنا مریم پہ دیکھو، ان کی والدہ پہ کہ اللہ نے اپنے کیا کیا انعامات کی بارش کر رہے ہیں۔ سارے غبار اٹھے کہ زکریا کامیاب ہو گئے۔ بولو بولو، زکریا کامیاب ہو گئے۔ ظاہر باہر، نہارن جہارن، کھلے دن میں سب کی آنکھوں کے سامنے کامیاب ہوئے۔ شریفوں، زکریا کی علیہ السلام کی اس قرآن دادی میں ان کی کامیابی کو دیکھتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آج تو سید مریم کو پہلا سبق دیا جا رہا ہے کہ مریم آپ کی کفالت وہ کرے کہ دنیا کی طلبیں ادھر کو چلے، آپ کی کفالت وہ کرے جس کی طلب ادھر کو چلے۔ کل آپ کو بیٹا ایسے دوں گا کہ دنیا کے بیٹے زمین پہ چلیں گے، تیرے بیٹے کو فضاؤں میں اڑاؤں گا۔ میرے بھائیو، سیدہ مریم سیدنا زکریا کے گھر میں آ گئی۔ ہمارے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا زکریا کے گھر میں مئی مریم کی خالہ رہتی تھی جو حضرت حنا کی بہن تھی۔ ایک حنا، دو بیٹیاں، ایک کی شادی ہوئی حضرت عمران کے ساتھ، ایک بہن کی شادی ہوئی سیدنا زکریا کے ساتھ، اور یہ خالہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس رب کریم کی قدرت کو دیکھو، یہ سارے جو یہ پورا اندازی کا کفالت کا نظم طے ہو رہا ہے، یہ قدرت نظم کر رہی ہے کہ اس معصوم بیٹی سیدہ مریم کو ایک بہن کی گود سے اٹھا کے قدرت نے دوسری کی گود کے اندر رکھ دیا۔ سیدہ حنا کی کا اطمینان قلب بھی کر دیا گیا کہ یہ تو چھوٹی بچی ہے، یہ کیوں کر خدمت کر پائے گی بیت المقدس کی۔ اب جب دیکھا کہ سارا نظم تو بہن کے ہاتھ میں ہے، انہیں بھی اطمینان ہوا۔ اب میری درخواست سنیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ مکان الشرقیہ، اسی بیت المقدس میں مشرق کی جانب ایک مکان کمرہ سیدہ مریم کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، ان کی رہائش کے لیے وقف کر دیا گیا۔ سیدنا زکریا تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھولا، اندر گئے، مئی مریم کو دیکھا، کھانے پینے کا نظم کیا، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، جس طرح باپ بیٹی کو، اولاد کو وقت دیتا ہے، وقت دیا، واپس آ گئے۔ مریم کل چھوٹی آج بڑی چل رہا ہے، ان کی تربیت، ان کی نبوت کا سلسلہ بھی۔ آج آئے نا سیدنا زکریا، قرآن مجید کہتا ہے واجد عندہا رزقا، مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے۔ بے موسم کے پھل، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسے بھی قرآن مجید سے آگے چل کر میں اس مسئلے کو بھی حل کرتا ہوں۔
خدا بندہ چابی تو سیدنا زکریا کی جیب میں، کو حکامت دیواریں نہ انہیں کوئی پھلانگ سکے نہ عبور کر سکے، ان کے پاس رزق یہ کون چھوڑ کر گیا؟ اور اگر کوئی چھوڑ کر گیا بھی ہے، تالا ٹوٹنا چاہیے تھا، دروازہ کھلنا چاہیے تھا، دروازہ بھی بند، تالا بھی بند، دیواریں اتنی اونچی کہ کوئی آ نہیں سکتا، ان کے پاس یہ رزق میں تو لایا نہیں، کون لایا؟ اگر کوئی لاتا بھی تو وہی رزق لا سکتا تھا نا جو مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ یہ ہے بھی بے موسم کا، موسم سردی کا پھل گرمی کا، موسم گرمی کا پھل سردی کا۔ سیدنا زکریا سے رہا نہ گیا، بے ساختہ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا، مریم یہ کہاں سے؟ سیدہ مریم نے جواب کے اندر کہا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ بولو بولو، بولو، اللہ جسے رزق دیتے ہیں چھت پھاڑ کے دیتے ہیں، دیواریں عبور کرنے کی نہیں، پھلانگنے کی، تالا توڑنے کی، چابی لگانے کی، دروازہ کھولنے کی وہاں کوئی ضرورت نہیں آتی۔ میں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حد و حساب کے اسے رزق دیتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، بولو، بغیر حساب کے دو معنی ہیں، شمار سے زیادہ کہ جسے نہ گنا جا سکے نہ تولا جا سکے۔ ایک معنی بغیر حساب کا یہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ 100% یہ ترجمہ صحیح ہے۔ بغیر حساب کا ایک یہ معنی ہے، 100% معنی ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی یہاں پر فٹ نہیں آ رہا۔ خاتون ایک، اس کے لیے منو تنو بغیر حساب رزق کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کا کوئی کام عبث نہیں، وہ اس کی شان کے خلاف۔ ایک بغیر حساب کا معنی یہ ہے کہ موسم گرمی کا پھل سردی کا، موسم گرمی کا پھل سردی کا، موسم سردی کا پھل گرمی کا، یہ معنی بغیر حساب کا یہاں یہ پھٹا رہا ہے۔ اور سیدنا زکریا کے تعجب کا باعث بھی یہ کہ یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آ گیا؟ آپ بتائیں رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ مریم رزق، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید کہتا ہے، میری طرف دیکھیں، ہنالک دعا زکریا، وہیں پہ کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے سیدنا زکریا کے، خداوندا اگر بے موسم کا پھل تو میں مریم کو دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہر جنگ کے وشتال الراس، میرے سر کے بعد سر کی چوٹی سفید ہو گئی، وہن العزم،
ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، ان میں میخ بھی نہیں رہا، چلنے میں بھی ہمت نہیں، لیکن اگر بے موسم کے تو پھل میں مریم کو دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں دے سکتا ہے۔ دیا پر ایسے دیا کہ سیدنا زکریا بھائی مریم کے مکان سے فارغ ہو کر ابھی اپنے عبادت گاہ بیت المقدس کے محراب کے اندر نہیں پہنچے کہ سیدنا زکریا کی دعا اللہ رب العزت کے حضور شرف قبولیت حاصل کر کے اس کا جواب فرشتے کے زکریا کے پہنچنے سے پہلے فرشتہ اس کا جواب لے کر آ گیا۔ زکریا مبارک ہو، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے۔ تو سیدنا زکریا کہتے ہیں میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا، میں بوڑھا، میری اہلیہ بوڑھی، میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا؟ بندہ خدا ابھی تو دعا کر رہے تھے، ابھی یہ استعجاب و حیرت کا نمونہ بنے، کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا؟ توجہ کریں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارے کرتا ہوں، یہ آپ حضرات کے تفصیلی مراحل ہیں، آپ بڑی خوبی کے ساتھ ان کو خود طے کریں۔ میں نے تو نفس موضوع سے متعلق عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام انہوں نے رکھا یحییٰ۔ بولو کیا نام رکھا؟ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ سیدنا یحییٰ کے بارے میں کہا گیا سیدًا و حصورا۔ سیدنا زکریا حصور کہتے ہیں اس کو جو ساری زندگی شادی نہ کرے، مجرد زندگی گزار دے، ساری زندگی جس پر کسی عورت کا سایہ نہ پڑے۔ زکریا کو اللہ نے بیٹا کیا دیا؟ سیدًا و حصورا، نام ان کا یحییٰ۔ زکریا بیٹا بھی دیں گے، بیٹا بھی ایسا کہ باقی اولاد کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ نام بھی ایسا کہ اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا ہوگا، بیٹا بھی ایسا کہ ساری زندگی جن پر کسی خاتون کا سایہ نہ پڑے، اتنا پاک دامن۔ مجھے اجازت دیں اس ماحول کو دیکھیں، سیدنا زکریا کو اللہ نے بیٹا وہ دیا، ساری زندگی جس پر کسی خاتون کا سایہ نہیں پڑا۔ سیدنا زکریا کو اللہ نے بیٹی مریم کفالت کے لیے وہ دی جس پر ساری زندگی کسی مرد کا سایہ نہیں پڑا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، سیدہ مریم کل چھوٹی، آج بڑی، آج بڑی، کل اور بڑی، نشو و نما ہو رہی ہے، جوانی کی طرف آ رہی ہے۔ سیدہ مریم اپنے کمرے میں اکیلی، ان کے کمرے میں صحن میں آ اترے سیدنا جبریل، فتمثل لها بشرا سویا، ایک
چنگے بھلے مرد کی شکل میں سیدنا جبریل امین ان کے ہاں آئے۔ مریم نے دیکھا، تھرا اٹھی، کانپ اٹھی، تم کون ہو؟ اللہ کے بندے، میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے والے اللہ کے، اگر تم شریف آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں، اللہ رب العزت سے تمہاری کیوں کر آنے کی جرأت ہوئی میرے آنگن میں تمہیں؟ سیدنا جبریل امین نے جواب میں کہا، مریم میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، لے احوالہ کے غلامن زکیہ، آپ کو میں ایک ہونہار پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ سیدہ مریم نے سنا تو کہا، ما یکون لی ولد، انا یکون لی، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں نے کہا کہ اللہ نے بیٹی وہ دی جس پر کسی مرد کا سایہ نہیں پڑا۔ قرآن نے کہا، جاگ رہے ہو؟ اللہ نے بیٹا دیا، معافی چاہتا ہوں۔ سیدنا جبریل اللہ کے فرشتے نے خبر دی، خوشخبری سنائی ہونہار بیٹے کی۔ میں مریم کے لیے سراپا تعجب کہ میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا۔ میں نے نہ شادی کی، ولم اکو بغیہ، نہ میں غلط کار عورت ہوں۔ اولاد کے پیدا ہونے کی دو صورتیں، خاتون کی کسی مرد کے ساتھ شادی ہو یا معاذ اللہ وہ خاتون غلط کار ہو، یہ دونوں صورتیں نہیں تو میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں، کذالک ایسے ہوگا، اس لیے کہ یہ امر ربی ہے۔ بولو، امر ربی ہے۔ جو خدا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، مریم وہ تیرے بیٹے کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ آپ بھی مل کے کہنے کر سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ کل یہاں سے گفتگو کو آگے چلائیں گے اور 2-3 دن گفتگو خالصتاً حیات عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید کے حوالے سے ہوگی۔ آپ دوستوں نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ منظر ایسا قائم ہوگا، قرآن تشریح لائیے مولانا، منظر ایسا قائم ہوگا قرآن مجید کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا بھی گویا آپ کو نظر آتا دکھائی دے گا۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، مجھے سبق درپیش ہے۔ اللہ آپ سب حضرات کے حامی و ناصر ہوں۔ ابتدائی 2-3 دنوں میں نظم کو سیٹ کرتے کرتے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کو بابرکت فرمائیں۔ اللہ ان رفقائے گرامی کو بہت جزائے خیر دے جو جان جوکھوں میں ڈال کر نظم کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-4 دن آپ مچولی چلتی رہے گی، آپ بھی وسیع و ظرفی کا ثبوت دیں گے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔